السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حور کی آمد۔ امام علی مقام نے خطبہ ختم فرمایا تو حور کی آنکھوں سے غفلت اور جہالت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی شخص نے جب حور کو اس حال میں دیکھا تو کہا، اے حور، میں نے آج سے پہلے تجھے میدان جنگ میں ایسے متفکر نہیں دیکھا جیسے آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ حور نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی سدا بہار موجیں ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں؟ پھر حضرت حور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حور نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ پھر اشک بار آنکھوں سے حور نے عرض کی، یا امام، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کی، حور۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے اور حور کے معنی ہیں آزاد۔ سن، تو نے اس مصیبت کے وقت نواسۂ رسول کی قدم بوسی کی ہے، آج تو نارے جہنم سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ حور ابھی امام علی مقام کی قدم بوسی کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کے سردار عمرو بن سعد نے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا اور اپنے لشکریوں کو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ابن رسول کے ساتھیوں پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یزیدی لشکر سے ایک سر پھرا جس کا نام سالم تھا، میدان میں چلانے لگا، یہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے؟ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور اس کی للکار سنی، جگر گوشہ بطول نواسۂ رسول سے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ مخالف فریق نے تلوار کا وار کیا تو آپ نے اسے ڈھال پر رو کر پوری قوت سے تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے کئی لوگ آئے اور حضرت حور ان کا مردانہ بار مقابلہ کرتے رہے اور ان میں کئی لائنوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخر کار جب یزیدی لشکر کا گھیرا آپ کے گرد تنگ ہو گیا تو آپ کئی مرداروں کو فن نار کرنے کے بعد منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامع شہادت نوش فرما لینے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی خدمت اقدس میں میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نوجوان کی شادی ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ اس کی بوڑھی والدہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، اے بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تو میری زندگی کا سہارا ہے، تو ہی میرے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 15 دن ہوئے ہیں، مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ آج اس میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر تم قربان ہو جاؤ اور تمہاری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں آ جائے۔ ماں کی اس شدید اور پردرد آرزو نے بیٹے کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا۔ پھر حضرت وہب اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری رفیقہ حیات، مجھے معلوم ہے تو نے میری خاطر اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا ہے
بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے، میں تیرے سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول جگر گوشہ بطول پر مصیبت کا وقت آن پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک سیرت عورت نے محبت اہل بیت پر شوہر کی محبت کو نثار کرتے ہوئے فوراً اجازت دے دی۔ پھر حضرت وہب نے امام پاک سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد امام عالی مقام کے جانثار باری باری میدان جنگ میں بہادرانہ جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ آخرکار امام عالی مقام کے جانثار اہل بیت میں سے چند نوجوان باقی رہ گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام عالی مقام میں عرض کیا، بھائی جان، آپ پر سخت مصیبت کا وقت ہے۔ میں نے نانا جان کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سخت ترین آزمائش کے وقت اپنے بچوں کا صدقہ کروں۔ امام عالی مقام نے جب بہن کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، بہن، میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخرکار سیدہ زینب کے اصرار پر امام عالی مقام کی طرف اجازت مل گئی۔ ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب شہر بانو نے تیاری کا یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اے زینب، تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنے بچوں کو دلہا بنا رہی ہوں۔ پھر جب شہزادے تیار ہو گئے تو فرمایا، اے میرے شہزادوں، میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے ذرا ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ چنانچہ ماں نے اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر اپنی ارمانوں پر اس طرح قابو پایا، اسے بیان کرنے کی کسی طاقت ہو سکتی ہے۔ پھر بچوں نے ماں کو آخری سلام کیا اور امام عالی مقام کی قدم بوسی کر کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمرو بن سعد نے جب ان بچوں کا انداز جنگ دیکھا تو پکار اٹھا، اگر یہ چھوٹے چھوٹے نو عمر ہیں مگر ان کی روح میں خون حیدری ہے، اٹھو، آگے بڑھو اور گھیراؤ کر کے ان کو قتل کر دو۔ حیدری کرار کے نواسی جناب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ عمرو بن سعد کی گردن کاٹ کر اس شکی کا کام تمام کر دیتے۔ تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی دھاریں چلیں، نیزوں کی واروں نے ان حسینی شیروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین آؤ، اپنے بانجوں کی لاشوں کو لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب یہ پکار سنی تو سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے میرے ہدیے کو قبول فرما لیا ہے۔ امام عالی مقام میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے اور شہزادگان کے لہو میں ڈوبے ہوئے لاشیں اٹھائے اور خیموں میں لا کر بہن کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر کون آنکھ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت سن کر سونے والے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح سے دوپہر تک تمام جانثار اقربا اپنے جانوں کی نذرانے پیش کر چکے تھے۔ حضرت عباس سلمدار رضی اللہ تعالی عنہ حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے، جنہوں نے خیموں سے بار بار آنے والی العطش العطش کی صدا نے آپ کو لرزا کے رکھ دیا۔
چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کی، چچا جان کیا اب ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ چچا جان کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی تمہارا چچا ابھی پانی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور دریائے فرات کا رخ کیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے عباس تم کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، یا امام میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے عباس تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم حسینی خیموں کے پہرے دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا، حضور یہ ٹھیک ہے میں علمدار ہوں، مگر وہ فوج کہاں ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ لہذا اجازت مل گئی تو حضرت عباس دریائے نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سپاہ یزید کے پاس پہنچے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے بے دینوں اور بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے۔ تم اس ستم و ظلم کے سبب دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نواسۂ رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بھٹکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں، لائنوں کی سر مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کو قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی خشک زبان اور آہو دفان یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خالی برتن یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی نے اس منظر کا نقشہ اس طرح کھینچا، اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا؟ پیاسے مرکب پر پیاسا غازی سوار تھا اور پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا، گھوڑا بھی برقی رفتار تھا۔ آپ نے جلدی پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپاہ یزید میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے گا۔ اس کا راستہ روکو، اس کا مشکیزہ چھلنی کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملہ ہوا مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمدار کو خیموں کی طرف واپس آتے دیکھا تو سکینہ نے خوش ہو کر، بچوں دیکھو وہ میرے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھیں۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی سپاہ نے مل کر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف۔ اب جو علم کو ڈگمگاتے دیکھا تو سیدہ زینب نے آواز دی، اے پیارے حسین یہ کیا ہو گیا؟ امام علی مقام نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور کمر ٹوٹنے سے مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا۔ ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔
آپ نے فوراً مشق دوسرے کندھے پر اٹھا لی۔ پھر نوفل بن ارزق نے دائیں بازو پر برچھی سے وار کیا، وہ بھی کٹ کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر کی ہمت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چیرتا ہوا سینہ عباس سے پار ہو گیا۔ مجاہد بے دست و بازو کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا۔ عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکارے، یا اخاہو ادرکنی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام رن میں تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند ساسوں کا مہمان تھا آنکھ کھولی اور عرض کیا، بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے کہ میں جو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہ کر سکا۔ پھر آپ کی روح قبض انسی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔